کشمیر کو لے کر ایک مرتبہ پھر بھارت بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر اور ایل او سی پر تقریباً جنگ جیسی صورتحال ہے۔ یہ بات آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ 2 ہفتے پہلے انڈیا نے کشمیر میں مزید 10,000 ٹروپس بھیجے ہیں اور اب 2 دن پہلے مزید 25,000 ٹروپس منگوا لیے گئے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ بغاوت ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ یوں صرف 2 ہفتے میں کشمیر میں 35,000 اضافی فوج بھیجی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیا نے اپنی ایئر فورس کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، انڈین نیوی کی نقل و حرکت سمندروں میں بڑھا دی گئی ہے، کشمیر میں لوکل پولیس سے انتظام لے کر انڈین آرمی کے حوالے کر دیا گیا ہے، ہوٹلز، ریسٹورنٹس سمیت دیگر ایسی جگہوں پر انڈین فوج آ کر بیٹھ گئی ہے۔ انڈین آرمی کا 4 ماہ کا راشن جمع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کشمیر میں لوگوں نے خوراک سٹاک کرنی شروع کر دی ہے۔ اس وقت زیادہ تر کشمیری سڑکوں پر ہیں۔ دلی سے بھی یہ ہدایات آئی ہیں کہ جتنے بھی انڈین یا غیر ملکی سیاح انڈین یاتری کشمیر میں آئے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر کشمیر چھوڑ دیں۔ ان ساری ڈیولپمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ شاید اس خطے میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا یہ حرکتیں اور موومنٹس تب کرتا ہے جب اس کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر جنگ نہیں ہو رہی تو پھر یہ 2 چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ انڈین حکومت نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں پٹیشن دائر کی ہے کہ آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کو ختم کیا جائے۔ یہی 2 آرٹیکلز کشمیر اسٹیٹ کو ایک خصوصی حیثیت دیتے ہیں۔ ان 2 آرٹیکلز کی وجہ سے کوئی انڈین کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا اور انہی کی وجہ سے کشمیر کا اپنا الگ آئین اور جھنڈا وغیرہ ہے۔ کشمیر کے راجا نے انہی آرٹیکلز کی بنیاد پر کشمیر کا انڈیا کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ ان آرٹیکلز کی وجہ سے کشمیری انڈیا کے نہیں بلکہ ریاست جموں و کشمیر کے شہری کہلاتے ہیں، بھارت کے نہیں۔ اگر ان آرٹیکلز کو ختم کر دیا گیا تو کشمیر کے لوگ جن کی اس وقت پہچان اور حیثیت ایک الگ ریاست کے شہری کی ہے، وہ اپنی پہچان اور حیثیت کھو دیں گے اور تمام کشمیری بھارتی کہلائیں گے اور اس طرح ان کی جداگانہ حیثیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس ساری کہانی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بہت آسان فہم ہے کہ بھارت اسرائیل کی طرز پر کشمیر میں ہندوؤں کی آباد کاری مزید تیز کر دے گا اور کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے پاکستان کے دیرینہ مطالبے ریفرینڈم کو مانتے ہوئے کشمیر میں ریفرینڈم کرا لے گا۔ یوں کشمیر خود بخود انڈیا کے پاس چلا جائے گا اور پاکستان بے بس ہو جائے گا۔ اور اس وقت یہ بھی امکان ہے کہ شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ انڈین حکومت کے حق میں آ جائے۔ اور دوسری ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر 3 حصوں پر مشتمل ہے، جموں، کشمیر اور لداخ۔ ان میں سے جموں میں پچھلے 15 سال کے دوران ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد کو آباد کیا گیا ہے، جس کے بعد جموں میں ہندوؤں کی اکثریت ہو گئی ہے۔ یہ سارا کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دور میں کیا گیا جب وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ ان کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے بارہا انفارم کیا لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور یہ سب ان کی آشیرواد اور منشا کے عین مطابق ہوا۔ ہندو اکثریت کی وجہ سے وہاں بی جے پی آرام سے جیت جاتی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا جموں کو باقی کشمیر سے الگ کر کے الگ اسٹیٹ کا درجہ دینے لگا ہے۔ یوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کی صورت میں جموں میں الگ سے ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ باقی کشمیر سے کاٹ دیا جائے گا اور جموں انڈیا کا آفیشلی حصہ بن جائے گا، جبکہ کشمیر اور لداخ کو یونین ٹیریٹری بنایا جا رہا ہے، جس سے لوکل سیاسی پارٹیوں کی طاقت نل ہو جائے گی اور ان کے پاس کوئی بھی پاور نہیں رہے گی اور مودی براہ راست یہاں پر حکومت بنا لے گا۔ اس وقت کشمیر میں گورنر راج ہے جس کو دلی سے براہ راست کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ کشمیر پر عمران خان کی جارحانہ سفارتکاری، امریکہ کا تبدیل ہوتا ہوا موقف، کشمیریوں کی بڑھتی مزاحمت اور افغانستان سے ممکنہ امریکی انخلا کی صورت میں کشمیر انڈیا کو اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ خطرناک اقدامات کرنے جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں کشمیر میں
بہت بڑی خوفناک خون ریزی کے امکانات موجود ہیں، لیکن اس ساری صورتحال پر پاکستانی میڈیا اور پاکستانی سفارت خانے کی خاموشی انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ پوری پاکستانی اور کشمیری قوم اپنی حکومت اور میڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس معاملے کو اٹھائیں۔ یہاں پر ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مذکورہ آرٹیکلز کی بنیاد پر ہی راجہ نے وہ الحاق کیا تھا جس کی وجہ سے انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ آرٹیکلز ختم ہو جاتے ہیں تو کشمیر کا انڈیا کے ساتھ الحاق بھی فوری طور پر ختم ہو جائے گا، جس کو پاکستان اقوام متحدہ میں اٹھا سکتا ہے۔